अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आज फिर उसके साथ अचानक दोबारा वही वाकया पेश आया था। सहन में बैठे बैठे उसके दुपट्टे को चंद लम्हों में आग ने अपनी लपेट में ले लिया। हैरत की बात यह थी कि इस वक्त या इससे पहले भी जब यह वाकया पेश आया था तो उसके पास कोई माचिस, लाइटर या आग जलाने वाली कोई भी चीज़ नहीं थी, और वो यकीनन जलकर भस्म हो जाती अगर जल्दी से जुबैदा खाला और रेहाना बाजी ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा उतार कर दूर न फेंक दिया होता। दोनों ने फौरन दुपट्टे पर पानी गिराया और आग बुझाई। हालात दुरुस्त जगह पर आते ही घर के अफराद एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आखिर ये सब क्या माजरा है, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कोई सुराग या इर्द गिर्द कोई ऐसा निशान न मिला जिससे ये पता चलता कि आग आई तो कहाँ से आई और दुपट्टे को अपनी लपेट में कैसे ले लिया। दुपट्टा सिवाय थोड़े हिस्से के सारा जलकर राख हो गया था। नौमाना इन दिनों मैके आई हुई थी। खाला जुबैदा की नौमाना सबसे छोटी बेटी थी जो कि अपने चचाजाद से ब्याही थी। उसके 3 बच्चे थे जिनमें 2 बेटे एक बेटी थी। बड़ा बेटा नासिर 10 साल का, बेटी मारिया 5 साल की और सबसे छोटा यासिर था जो 2 साल का था। नौमाना की शादी को तकरीबन 12 साल हो चुके थे। उसकी शादी से चंद अरसे बाद उसके साथ ये मसले होने शुरू हो गए थे। घर वालों ने डॉक्टरों से बहुत चेकअप करवाया लेकिन कोई बीमारी जाहिर ना हुई। नौमाना जो गंदुमी रंगत की मालिक थी, दिन ब दिन उसकी रंगत पीली हुई और फिर वो काली होती जा रही थी। आखिर थक हार कर उसके मैके वाले उसे एक बुजुर्ग, जिन्हें शाह साहब कहते थे, जो कि बहुत बड़े आमिल थे, उनके पास लेकर जाने लगे। बुजुर्ग तावीज़ देते तो नौमाना ठीक हो जाती, लेकिन जैसे ही तावीज़ का इस्तेमाल बंद हो जाता फिर वही मसला शुरू हो जाता। कभी कभी ऐसा होता कि अचानक ठीक ठाक बैठी बातें कर रही होती कि अचानक उसके हाथों के नाखूनों के सिरों से खून बहना शुरू हो जाता। खून काफ़ी मिकदार में बहने लगता जबकि नौमाना बिल्कुल नॉर्मल होती। सारा मैका और ससुराल वाले भी नौमाना की इस मसले से सख्त परेशान थे। शाह साहब ने अपने इल्म के ज़रिए बताया था कि नौमाना को कोई डॉक्टरी मर्ज़ नहीं है, जादू टूने का मसला है और अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा अगर मुतवातर इलाज कराया गया तो। लेकिन मुतवातर रूहानी इलाज ना कराने से उसका मसला ठीक होने की बजाय रोज़ बरोज़ बढ़ता गया। अब नौमाना 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। एक दिन नौमाना को अपना दायां बाजू बेजान महसूस हुआ और जब उसने थोड़ी हिम्मत करके उसे हिलाना चाहा तो वो बाजू हिला ना सकी। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। जब उसका मुआयना वगैरह हुआ तो डॉक्टर ने बताया इस पर बहुत शदीद फालिज का असर हुआ है, जिसकी वजह से इसका दायां बाजू बिल्कुल मफलूज हो चुका है। डॉक्टर ने कुछ दिन इलाज करके दवाइयाँ वगैरह देकर फारिग कर दिया। डॉक्टर को बज़ाहिर फालिज की कोई ख़ास वजह नज़र न आई। जिस्मानी कमज़ोरी को फालिज की वजह बताकर उन्होंने नौमाना को फारिग कर दिया। वक्त गुजरता गया। नौमाना को फालिज का अटैक उस वक्त हुआ जब वो तीसरे बच्चे की माँ बनी। सब ने यही ख्याल किया कि बच्चे की पैदाइश पर कमज़ोर होने की वजह से उसे ये मसला हुआ है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका मसला बढ़ता गया। हाथों के नाखूनों के सिरों से खून रिसना शुरू हो जाता और फिर काफ़ी देर तक ऐसा ही होता रहता और फिर कभी अचानक ही उसके दुपट्टे को आग अपनी लपेट में ले लेती और उसे पता भी न चलता। घर वाले बड़ी मुश्किल से उसके बदन पर से दुपट्टा खींचते और पानी से उस आग को बुझाते। यह सिलसिला अभी तक बरकरार था और मामला दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। अब नौमाना का छोटा बेटा यासिर तकरीबन 2 साल का होने वाला था। उसकी बीमारी की वजह से मासूम यासिर पैदाइश के दिन से ही ननियाल में पल रहा था। बिलाखिर नौमाना के मैके वाले उसे दोबारा शाह साहब के पास ले गए ताकि वो बताएं कि नौमाना के साथ हकीकत में मसला क्या है, वो कौन है जो हाथ धो के नौमाना के पीछे पड़ गया है और इसका मुस्तकिल हल क्या है। शाह साहब वैसे खुलखुलाकर किसी मसले पर किसी का नाम नहीं लेते थे। वो सिर्फ तावीज़ और दम किया हुआ पानी दे दिया करते थे। लेकिन नौमाना का गंभीर मसला और ज़्यादा इल्तिजा करने पर वो नाराज़ हो गए और इसके लिए उन्होंने रात में ख़ास पढ़ाई शुरू कर दी ताकि असल हकीकत और ऐसा कराने वाला खुलकर सामने आ जाए। यह नौमाना की ज़िंदगी और मौत का सवाल था। वैसे तो शाह साहब पर हकीकत खुल गई थी।
شاہ صاحب اپنی پڑھائی میں مشغول تھے کہ سامنے موجود ایک بہت بڑے آئینے میں قہقہا لگاتے کچھ چہرے نمودار ہوئے۔ اس وقت تو نعمانہ کے ساتھ خالہ زبیدہ اور ریحانہ جو نعمانہ کی بہن تھی موجود تھیں۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان کے چہرے کسی غیر کے نہ تھے بلکہ ان کے اپنوں کے تھے۔ آئینے میں نعمانہ کی بھابھی اور چچی کی بیٹی جو اس کی دیورانی بھی تھی، وہ دونوں آپس میں خالہ بھانجی بھی تھی۔ ان کے چہرے نمودار ہوئے۔ وہ تینوں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ شاہ صاحب بولے، بہن میں ویسے تو اپنے علم کی مدد سے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھائی کر کے دعا کرتا ہوں۔ یہ چیز تو میں نے تمہیں بتائی ہے، در حقیقت ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تم اتنی مجبور و بے کس ہو کر میرے پاس آئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ اشارہ ہوا کہ تم لوگوں کو حقیقت سے آگاہی ہو۔ یہی وہ دونوں ہیں جنہوں نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہ دونوں بہت متعصب ہیں، یہ آپ کی بیٹی سے جلتی ہیں اور اس بنا پر انہوں نے سفلی علم کا سہارا لیا۔ اگر ہو سکے تو آپ انہیں سمجھائیں۔ برے اعمال دنیا میں کسی نہ کسی روپ میں آگے آ جاتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا مت کرنا، طریقے سے سمجھانا، کیونکہ ہمارا علم ہمیں لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن حقیقت یہی ہے جو تم نے آئینے میں دیکھا ہے۔ شاہ صاحب، اس کی وجہ کیا ہے؟ خالہ زبیدہ نے شاہ صاحب سے پوچھا۔ بہن، بات کیا ہونی ہے، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے غلط کاموں پر اتر آتے ہیں۔ نعمانہ کی دیورانی یہ چاہتی ہے کہ نعمانہ مر جائے اور اس کی کنواری بہن اس کے گھر میں اس کی جیٹھانی بن کر آ جائے۔ اس وجہ سے وہ سفلی عمل کروا رہی ہے۔ آپ لوگ انہیں اچھے طریقے سے سمجھا کر اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ حرکتیں درست نہیں ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ پابندی سے تعویذ لیتی رہیں، غفلت سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ خالہ زبیدہ سسک پڑی اور آنسو بہاتی شاہ صاحب کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنے گھر آ گئی، اور وہ گھر میں صلاح مشورے کر کے اپنی بہو مائرہ اور اس کی بھانجی شکیلہ سے بات کی، لیکن بات کو سمجھنا تو دور کی بات، دونوں بھڑک اٹھی۔ تقدیر کی طرف سے مصیبت آ گئی تو میرے پلے ڈل رہی ہیں، مائرہ تیوری پر بل ڈالتے ہوئے بولی۔ اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے، یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے، ہم بھانجی خالہ کو کوستی ہیں۔ نعمانہ کی دیورانی اور بھابھی کا رشتہ جو ہوا، شکیلہ تل ملا کر بولی۔ خالہ زبیدہ شریف النفس سیدھی سادی تھی، خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور دوبارہ گھر میں اس بات کا کسی سے تذکرہ بھی نہ کیا، کیونکہ شاہ صاحب نے بھی جھگڑے سے منع کیا تھا۔ اس کے بعد خالہ زبیدہ نے شاہ صاحب کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا۔ اس واقعے کو تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ ننھا یاسر آج پورے 2 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ چند دن کا تھا جب ماں پر فالج کا اٹیک ہوا تھا، اور ماں کے دودھ سے تو کیا، پیار سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ 2 سال وہ نانی کے گھر یعنی خالہ زبیدہ اور ریحانہ باجی یعنی خالہ کے ہاتھوں میں ہی پلا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ نعمانہ نے صبح ہی خالہ زبیدہ کے گھر فون کیا، یاسر کی سالگرہ کی مبارکباد دی۔ ریحانہ باجی کو بتایا کہ وہ گھر میں یاسر کی سالگرہ منائے گی اور چھوٹا سا فنکشن کرے گی۔ بیماری کی وجہ سے وہ پہلے سال بھر یاسر کی سالگرہ نہیں منا پائی تھی، اس لیے نعمانہ نے ناصر کو بازار بھیج کر کیک اور نمکو وغیرہ منگوائے۔ ریحانہ باجی بہت خوش ہوئی۔ نعمانہ نے یاسر کو ذہن میں رکھتے ہوئے خود ہی کیک کاٹا اور سارے سسرال والوں کو کیک اور دیگر چیزیں کھلائیں۔ نعمانہ نے تھوڑا سا سموسہ ہی کھایا تھا کہ اچانک اس کا دل خراب ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے منہ بھر کے الٹی کی۔ الٹی کے ساتھ ہی ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ نعمانہ کے حلق سے الٹی کے ساتھ ایک تعویذ بھی نکلا۔ وہ اس نے سنبھال کر رکھ لیا اور بعد میں خشک ہونے پر کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس کاغذ پر عجیب و غریب نقش بنے تھے۔ الٹی کے بعد نعمانہ کا دل ذرا ہلکا ہو گیا۔ اس نے ریحانہ باجی کو بھی فون کر کے بتایا تو انہوں نے اسے تعویذ سنبھال کر رکھنے کو کہا۔ نعمانہ نے اس تعویذ کو ایک لفافے میں رکھا اور الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ شام کے وقت نعمانہ کی طبیعت خراب ہوئی اور اسی دوران اسے بائیں جانب بھی فالج کا اٹیک ہوا، جس نے اسے بالکل بے سدھ کر دیا۔ 1-2 دن ایسے ہی رہنے کے بعد بالآخر شیطانی سفلی عملیات کی وجہ سے نعمانہ نے جان دے دی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میکے اور سسرال کے سارے لوگ رو رہے تھے۔ نعمانہ کا بڑا بیٹا بھی ماں کے لیے زار و قطار رو رہا تھا۔ معصوم ماریہ تو صورتحال کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔
बस वो यही कह रही थी कि उसकी मामा सोई हुई हैं और कुछ देर बाद जाग जाएंगी। हर आंख अश्कबार थी। बच्चों का बिलखना और सिसकना देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था, सिवाय मायरा और शकीला के। जालिमों ने नौमाना को हमसे छीन लिया। खाला जुबैदा ने उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, हम जालिम हैं। इंसान अपनी मौत आप मरता है। तकदीर के हाथ में उसकी लिखी ही इतनी थी, तो इसमें हमारा क्या कसूर? मायरा और शकीला आपस में बातें करने लगी। खैर, नौमाना के जनाजे से फारिग होकर खाने वगैरह के काम से फुर्सत पाकर रेहाना बाजी ने उसकी बताई हुई जगह से तावीज़ निकाल लिया था। नौमाना को शायद अपनी मौत का अंदाज़ा हो चुका था, इसलिए उसने एक दिन पहले ही रेहाना बाजी को तावीज़ वाली बात से आगाह कर दिया था। अपने बेटे नासिर, जो स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ता था, मरने से कबल उसे अपने पास बुलाकर कहा था, नासिर मेरे बच्चे, मामा के जाने के बाद भी ट्यूशन जाते रहना, ट्यूशन बिल्कुल मत छोड़ना, और छोटे बहन भाई का अब तुमने ही ख्याल रखना है। फिर उसने अपने बेटे को पानी लाने के लिए कहा और बड़ी मुश्किल से एक दो घूंट पानी पिया था, क्योंकि उसकी सांस मुसलसल उखड़ रही थी। उसी दौरान उसे फालिज का दूसरा अटैक हुआ था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और रात दिन के वक्फे के बाद नौमाना ने दम तोड़ दिया था। नौमाना की वालिदा ने वो तावीज़ जो उल्टी के साथ नौमाना के मुंह से निकला था, उसे लेकर शाह साहब के पास गईं। उन्होंने नौमाना की मौत के मुतालिक शाह साहब को कुछ भी न बताया, सिर्फ उल्टी और तावीज़ के मुतालिक बात की। शाह साहब ने तावीज़ को हाथ में लिया और आंख बंद करके मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ने लगे। फिर वो गोया हुए। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि बच्ची की जान को ख़तरा है और उसके दुश्मन उसको मारने के दर पे हैं। बिलाखिर वही हुआ। ये तावीज़ जादू के ज़रिए उसके दिल पर रखा गया था। 3 महीने की मुद्दत थी उस तावीज़ की, और जिस दिन उसको उल्टी हुई उस दिन 3 माह की मुद्दत पूरी हो चुकी थी, लिहाजा वो मौत का शिकार हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा इल्म यही कहता है। शाह साहब अफसोस करने लगे। शायद तकदीर को यही मंजूर था। खुदा मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हाँ, शायद तकदीर कभी अपना फैसला बदल दे। खाला जुबैदा ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ लेकर रोने लगी, लेकिन रेहाना बाजी शाह साहब की आखिरी बात सुनकर कुछ हैरान हुई। हाँ, शायद तकदीर को यही मंजूर था और अब तकदीर कभी अपना फैसला बदल दे, रेहाना बाजी ने दिल ही दिल में कहा। घरेलू झगड़ों की वजह से सबने खामोशी इख्तियार कर ली थी। खाला जुबैदा ने बिल्कुल चुप साध ली थी। रिश्तों की नौयत भी कुछ ऐसे ही थी। बात को ज़्यादा छेड़ना ज़्यादा हंगामा पैदा करने के मुतरादिफ था। नौमाना के भाई वगैरह भी तावीज़ गंडे जैसी बातों पर यकीन न रखते थे। वैसे भी मरने वाला तो चला गया था, और किसी ने खूब ही कहा है, आज मरे तो कल दूसरा दिन। अब आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी मामूल की डगर पर आने लगी थी। दिन गुजरते गए। सब अपनी अपनी मसरूफियात में किसी न किसी हद तक मसरूफ़ हो गए थे, लेकिन 10 साला नासिर ने माँ के साथ किया हुआ वादा पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत शुरू कर दी थी। वो ट्यूशन जाता था, साथ ही साथ छोटी बहन मारिया का भी ख्याल रखता था। यासिर तो ननियाल में खाला जुबैदा और रेहाना बाजी के पास ही था। जिंदगी के बारे में आइंदा के फैसले हो रहे थे। मासूम मारिया इन सब चीज़ों से बेनियाज थी। वो बच्ची जिसने ठीक तरीके से अभी ये भी नहीं जाना था कि ज़िंदगी क्या होती है। मौत जैसे लफ्ज़ से पाला पड़ गया था। मासूम मारिया को उसकी बेइंतहा ज़िद पर आज खाला जुबैदा और रेहाना बाजी नौमाना की कब्र पर ले जा रही थी। इससे पहले मारिया को माँ की कब्र पर नहीं लाया गया था। अचानक जब कब्रिस्तान वाली सड़क पर उनकी टैक्सी आई तो दूसरी गाड़ी से ओवरटेकिंग के दौरान टक्कर होते होते बची। दोनों ड्राइवर गाड़ियां रोककर बाहर निकल आए और एक दूसरे से उलझने लगे। दोनों खाला जुबैदा और रेहाना बाजी भी गाड़ी से बाहर निकल आई। उनका ध्यान भी ड्राइवरों की तरफ हो गया, और जब मामले से सब फारिग हुए तो देखा कि मारिया गाड़ी में मौजूद नहीं थी। वो दोनों घबराकर मारिया को ढूंढने लगी। या अल्लाह, मारिया किधर चली गई? रेहाना बाजी ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर मारिया कहीं भी नजर न आई। हाय मेरे मौला, मेरी नौमाना की अमानत किधर खो गई? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं रोज़े महशर उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? ये बोलकर खाला जुबैदा चकरा सी गई। ड्राइवर भी उनके हमरा मारिया को ढूंढने लगा। रेहाना बाजी कब्रिस्तान में भागती दौड़ती कब्रों के दाएं बाएं चलती हुई जा रही थी, और मारिया मारिया पुकार रही थी।
ریحانہ باجی خالہ زبیدہ کے ساتھ ایک دفعہ پہلے بھی نعمانہ کی قبر پر آ چکی تھی۔ قبرستان میں ادھر ادھر دیکھنے پر اچانک ان کی نظر ماریا پر پڑی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ غور سے دیکھنے لگیں کہ یہ ماریا ہی ہے یا پھر کوئی اور بچی۔ اتنے میں خالہ زبیدہ بھی وہاں پہنچی۔ وہ بھی ماریا کو دیکھ کر اس طرف لپکی۔ ماریا نعمانہ کی قبر پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ ماما، گھر آ جاؤ نا، یہاں مت رہو نا، مجھے آپ کا یہ گھر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ ماریا کو آگے بڑھ کر گلے لگانے کی بجائے خالہ زبیدہ اور ریحانہ باجی دونوں اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی کہ اسے نعمانہ کی قبر پر کون لے آیا۔ ارد گرد کوئی زیرو اپنا تو کیا پرایا بھی موجود نہ تھا۔ قبرستان بالکل خالی پڑا تھا۔ خالہ زبیدہ نے اپنا ذہن جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ کر ماریا کو سینے سے لگا لیا۔ ڈرائیور کو بھی تسلی ہوئی کہ بچی خیریت سے مل گئی۔ خالہ زبیدہ نے اسے کرایہ دے کر فارغ کر دیا۔ بیٹا آپ یہاں کیسے آئیں؟ ریحانہ باجی نے سوال کیا۔ ماما مجھے یہاں لے کر آئیں، میں رو رہی تھی، گاڑی کے پاس ماما نے مجھے دیکھا تو اپنے گھر لے آئیں، ماریا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ خالہ زبیدہ اور ریحانہ باجی ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ وہ حیران تھی کہ معصوم بچی نے اتنے بڑے قبرستان میں بغیر کسی کے بتائے ماں کی قبر کیسے ڈھونڈ لی۔ وہ اس سے طرح طرح کے سوال کرنے لگی، لیکن کچھ نہ بن پڑا تو یہ سوچا کہ شاید دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ دونوں نے اپنے دل کو سمجھا لیا۔ وقت ہوا کے پروں پر سوار گزرتا جا رہا تھا، لیکن معصوم ماریا کا دل تو جیسے اپنی ماں میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں تنہا رہ گئی تھی۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہی ماں کا وجود اپنے سامنے دیکھا تھا، اسی کو اپنا سب کچھ مانا تھا، اور وہی اس سے چھن گئی تھی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہ لگتا تھا، وہ ہر وقت چڑچڑی سی رہتی۔ اس نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اپنی موت سے 2 ماہ قبل ہی نعمانہ نے ماریا کو اسکول میں داخل کرایا تھا۔ گھر والے جب بھی ماریا کو اسکول جانے کا کہتے تو وہ ایک ہی بات کہتی، ماما تو روز اسکول چھوڑ کے آتی تھی، وہ آئیں گی تو میں اسکول جاؤں گی ورنہ نہیں جاؤں گی۔ گھر والے یہ سن کر پریشان ہو جاتے۔ اب کیسے اسے بتاتے، یہ بات سمجھاتے کہ اس کی ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہے اور دوبارہ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ بیٹا، آپ کی ماما کسی کام سے باہر گئی ہیں، کچھ دن تک لوٹ آئیں گی۔ ریحانہ باجی نے بات بنا کر ٹالنا چاہا، اس لیے کچھ دن تو آپ کو ماما کے بغیر ہی اسکول جانا پڑے گا۔ جھوٹ بولتی ہیں آپ، میری ماما کہیں نہیں گئی، وہ ہر روز رات میں میرے پاس ہوتی ہیں، وہی مجھے سلاتی ہیں، صبح ہوتے ہی کہیں چلی جاتی ہیں، جب میں اٹھتی ہوں تو وہ میرے پاس نہیں ہوتی، پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ خالہ آپ جائیں نا، میری ماما کو یہاں لے آئیں، ان سے کہیں کہ ہر وقت میرے پاس ہی رہا کریں، وہ صرف رات کو ہی میرے پاس کیوں آتی ہیں؟ اور وہ پھر سے رونے لگی۔ اس کی معصوم اور بھولی بھالی باتیں سن کر سب کا دل بھرا تھا۔ میری بچی، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تمہارے ساتھ کیا بیت چکا ہے؟ ریحانہ باجی نے سوچتے ہوئے ماریا کو سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ ماریا نے کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا۔ جب کبھی بھوک بہت زیادہ ستاتی تو دودھ وغیرہ پی لیتی یا کچھ کھا لیتی، ورنہ بھوکی ہی رہتی۔ ددیال اور ننیال والے سب معصوم ماریا کے لیے پریشان تھے۔ ماریا سارا دن اپنی ماں کی تصویر اٹھا کر اس سے باتیں کرتی اور رات کو وہ تصویر سہرانے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاتی۔ خالہ زبیدہ اور ریحانہ باجی ماریا کو گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ واپس جا کر ننھے یاسر کو بھی تو دیکھنا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر نعمانہ کے 40ویں کا دن آن پہنچا۔ گھر بھر میں شوق کا عالم تھا۔ میکے کے سارے لوگ سسرال میں جمع تھے، سوائے ریحانہ باجی، یاسر اور بھابھیوں کے، کیونکہ ریحانہ باجی کے نکاح کا بھی کوئی پروگرام بنانا تھا۔ ظاہر ہے یہ بھی نہ صرف وقت کی ضرورت تھی، بلکہ سب سے بڑھ کر نعمانہ کے بچوں کو بھی ایک ماں کی ضرورت تھی۔ دن بھر سارے مصروف رہے اور شام کو فارغ ہو کر جب سب اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو خالہ زبیدہ ماریا کے پاس جا بیٹھی تاکہ اس سے مل لیں۔ انہوں نے ماریا کو گلے لگا کر پیار کیا، اس سے باتیں کی، اور پھر جب ان کا دل بھرنے لگا تو وہ فوراً اٹھ گئی، کیونکہ ماریا انہیں روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگتی۔ زبیدہ خالہ اپنے گھر آ گئی۔ اکثر موقع دیکھ کر شکیلہ ماریا کو مارتی پیٹتی بھی تھی۔ خوف کی وجہ سے ماریا کو بخار ہو جاتا، کیونکہ وہ بچی تھی اور ماں کی موت نے اسے تنہا کر کے رکھ دیا تھا۔ آج بھی شاید شکیلہ نے ایسا ہی کیا تھا۔
آج بھی ماریا کو سخت بخار تھا۔ زبیدہ خالہ آئیں اور ماریا کے پاس جا بیٹھی۔ انہوں نے ماریا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے اس کو تو بہت تیز بخار ہے۔ ماریا ماریا بیٹا اٹھو، اٹھو بیٹا، اٹھو۔ خالہ زبیدہ اس کے گالوں پر تھپکیاں دینے لگی۔ باقی بھی ددیال والے ارد گرد ہو کر ماریا کو دیکھنے لگے۔ ماریا تھی بھی بہت معصوم اور بھولی بھالی۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ماما، میری ماما کو لا دو، ماما۔ وہ بخار میں بھی نعمانہ کو یاد کر رہی تھی۔ یہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے مار بھی پڑتی ہے۔ وہ بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو فوراً بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے ماریا کا ٹیمپریچر چیک کیا تو معلوم ہوا کہ ماریا کو 103 بخار تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ساری صورتحال اور نعمانہ کی موت سے متعلق ساری بات جان کر گھر والوں کو مشورہ دیا کہ بچی کو کچھ دیر کے لیے قبرستان لے جایا جائے تو شاید ماں کی قبر پر بیٹھ کر اس کا دل بہل جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہلکا بھی ہو جائے اور سکون مل جائے، کیونکہ بخار کی وجہ شدید صدمہ اور خوف تھا۔ ماریا کے ساتھ سختی کا رویہ رکھنے سے بھی منع کیا تو سارے گھر والے شکیلا کو گھور کر رہ گئے۔ ننھی ماریا کسی طور اپنی ماں کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ خالہ زبیدہ اور حمزہ بھائی اسے اٹھا کر قبرستان لے گئے اور نعمانہ کی قبر کے پاس جا بٹھایا۔ تھوڑی دیر تو ماریا غنودگی میں رہی، پھر اچانک وہ عجیب سی باتیں کرنے لگی۔ ماما، یہاں مت رہو، یہ گھر بہت برا ہے، گھر چلو، ہم سب مل کر رہتے تھے۔ یا اللہ میری ماما کو لوٹا دے۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ ماما، آپ کے بنا میرا اس گھر میں بالکل جی نہیں لگتا، اور اگر آپ نے اب میری بات نہ مانی تو میں بھی آپ کے پاس ادھر آ کر سو جاؤں گی۔ معصوم ماریا بھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ اس پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ وہیں ماں کی قبر پر سر رکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ خالہ زبیدہ گھبرا گئیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ رات ہو رہی تھی اور اس وقت مجبوری کے تحت وہ لوگ اسے یہاں لے آئے تھے۔ اچانک قبر کے ارد گرد عجیب سا دھواں پھیل گیا۔ آسمان پر بن موسم بادل چھا گئے۔ بادل گرجنے چمکنے لگے۔ تیز بارش شروع ہو گئی۔ نعمانہ کی قبر میں ایک دم زوردار جھٹکے سے دراڑ پڑ گئی اور ایسا لگا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے یا پھر ہو چکی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا دونوں کو۔ ننھی ماریا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سارا ماحول چند لمحے بعد پہلے جیسا ہو گیا۔ خالہ زبیدہ اور حمزہ بھائی اچنبھے میں پڑ کر حیران ہو گئے۔ ننھی ماریا کا بخار بھی کافی حد تک اتر گیا تھا۔ وہ قبر کے سرہانے والی سائڈ پر دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر وہاں جا کر یوں سر رکھ دیا جیسے ماں کی گود میں سر رکھ دیا ہو۔ شاید تقدیر اپنا فیصلہ بدلنا چاہتی تھی یا پھر بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ ننھی ماریا کا پیار جو آڑے آ گیا تھا۔ چلیے پاپا، اب گھر چلتے ہیں، مجھے گھر جانا ہے، میں تھک گئی ہوں، وہ بہت معصومانہ لہجے میں بولی۔ بارش کے دوران انہوں نے ماریا کو ایک شیڈ کی اوٹ میں لے لیا تھا، اس لیے بھیگنے سے محفوظ رہے تھے۔ حمزہ بھائی اور خالہ زبیدہ بے ہوش ماریا کو بھی جلدی سے اٹھا کر شیڈ کے نیچے لے گئی تھی۔ جب وہ دوبارہ قبر پر آئے تو ماریا کو ہوش آ گیا تھا، تو ماریا نے خوش ہوتے ہوئے گھر چلنے کے لیے کہا۔ حمزہ بھائی اور خالہ زبیدہ ماریا کو لے کر گھر روانہ ہوئے۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھے کہ ماریا میں ایک دم اچانک کتنی تبدیلی آ گئی تھی۔ ماریا بہت خوش تھی۔ اس کے چلنے کا انداز عام سا نہ تھا۔ وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے اس کے ساتھ کوئی ہے، کوئی ایسا وجود جو اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے، لیکن باقی سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ گھر کے دروازے سے یوں اندر داخل ہوئی جیسے اس کا کسی نے ہاتھ تھام رکھا ہو۔ سب حیران و پریشان تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن سب حقیقت جاننے سے قاصر تھے۔ دوسری طرف چند دن بعد ریحانہ باجی کی حمزہ بھائی سے نکاح کی بات چل پڑی اور اس کے ساتھ ہی شکیلا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، کیونکہ یہاں تو اس کی بہن نے آنا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اتنی محنت کا یہ صلہ؟ اس کے دل پر سانپ لوٹنے لگے۔ وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس گھر میں نعمانہ کی بہن ریحانہ آ کر موج کرے۔ وہ یہ سوچ کر آگ بگولا ہو گئی۔ وہ طرح طرح کی نئی سازشوں کے متعلق سوچنے لگی۔ اس حوالے سے اس نے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہنگامہ بھی کیا۔ موقع ملنے پر وہ نعمانہ کے بچوں کو مارتی پیٹتی بھی تھی، لیکن وہ چپ چاپ اس کا ظلم سہ رہے تھے۔ ننھی معصوم ماریا کو تو اب جیسے جینے کا بہانہ مل گیا تھا۔ حالات اپنے معمول پر آ گئے تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن تقدیر کو ابھی بھی ایک فیصلہ کرنا تھا جو باقی تھا۔
شکیلہ 3-4 دن سے اپنی طبیعت میں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی، اور نعمانہ جو ماریا کے لیے لوٹ کر آئی تھی وہ کسی اور کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ ماریا کی آہوزاری نے اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماریا کی آہو بکا سے مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی تھی، اور اس کے تحت نعمانہ کی روح اپنے بچوں اور خاص کر ماریا کی حفاظت کے لیے آ گئی تھی۔ اتنا ظلم و زیادتی کرنے کے باوجود بھی شکیلہ کو خوف خدا نہیں تھا۔ شام سے ہی فضا سوگوار تھی، رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہر سو مسلط تھا۔ رات 1 یا 1:30 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ گھر میں سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ شکیلہ کو اپنی طبیعت میں عجیب طرح کی بے چینی محسوس ہوئی تو وہ کمرے سے باہر واش روم میں چلی گئی۔ پھر وہ واش روم سے باہر آ گئی کہ اچانک باہر دروازے کی گھنٹی بجی تو اس نے گھڑی میں وقت دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا۔ باہر سامنے سڑک پر عجیب سا دھواں پھیلا نظر آیا۔ اس دھوئے میں اسے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ سفید لباس میں ملبوس کسی عورت کا ہلکا سا وجود کھڑا محسوس ہوا۔ وہ وجود چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے ادھر؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ وہ ابھی بھی دھوئے میں صرف دھڑ کو دیکھ رہی تھی۔ رب کریم نے ہر ظالم یا فرعون، چاہے وہ عورت کے روپ میں ہی کیوں نہ ہو، اس کی بیخ کنی کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ دھوئے میں سے آواز آئی، کوئی نسوانی آواز تھی اور جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ اب دھواں چڑھ چکا تھا اور لباس میں ملبوس وہ وجود واضح ہو کر سامنے آ چکا تھا۔ نعمانہ، تم تو… اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ہاں، میں نعمانہ، تمہاری جیٹھانی۔ لیکن تم تو مر گئی تھی۔ شکیلہ نے ہمت پیدا کر کے بات کی۔ ہاں، میں مر گئی تھی کیونکہ تم نے مجھے سفلی عمل سے مروا دیا تھا۔ میں نے اسے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر سر جھکا لیا۔ میری روح میرے بچوں کے لیے تڑپتی رہتی تھی، لیکن میں خدا کی رضا میں راضی رہی، اور میری روح رات میں خدا کے حکم سے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے ضرور آتی تھی۔ تم نے میری موت سے پہلے فساد برپا کیے رکھا، اور اب میری موت کے بعد بھی تمہیں چین نہیں آیا۔ میری بچی کی تڑپ دیکھ کر، تمہارا اس کو مارنا پیٹنا دیکھ کر تقدیر اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گئی۔ تقدیر خدا نے تمہیں لگام دینے کے لیے مجھے بھیج دیا ہے، نعمانہ کی روح نے جواب دیا۔ دیکھو، تمہاری زندگی ختم ہو چکی تھی تو تم مر گئی۔ وہ تمہاری تقدیر تھی، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، شکیلہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں، تم نے درست کہا ہے، بس اپنی بات پر قائم رہنا۔ نعمانہ کی روح مسکرانے لگی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اتنے میں کمرے سے فائق بھائی بھی باہر نکل آئے۔ ارے، یہ تم آدھی رات کے وقت یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ وہ شکیلہ کو جھنجھوڑتے ہوئے بولے۔ اور یہ کیا ہوا؟ ہوا سے باتیں کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ دیکھو، سامنے کون کھڑا ہے؟ شکیلہ نعمانہ کی روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کدھر؟ کہاں؟ کون کھڑا ہے؟ آدھی رات کو یہاں کس نے آنا ہے؟ فائق بھائی دروازہ بند کرتے ہوئے بولے۔ ارے، اسے تو باہر نکالو، وہ نعمانہ کی طرف دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ کسے باہر نکالوں؟ کون ہے ادھر؟ چلو اندر اور کمرے میں چل کر لیٹ جاؤ۔ نیند میں اٹھ کر پہلے باہر کا دروازہ کھول دیا اور اب اوٹ پٹانگ بک رہی ہو۔ فائق بھائی منہ بناتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ نعمانہ کی روح سامنے کھڑی بدستور مسکرا رہی تھی۔ پیاری دیورانی، میں تمہارے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آؤں گی تو دکھائی نہ دوں گی۔ میں ایک روح ہوں اور صرف اسی کو نظر آؤں گی جس کو میں خدا کی رضا سے نظر آنا چاہوں گی۔ تمہارے سوا اس وقت میں سب کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ خدا کے لیے تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ شکیلہ اس کی منت سماجت کرنے لگی۔ میں یہاں جانے کے لیے نہیں، اپنے بچوں کی حفاظت اور تمہیں سبق سکھانے کے لیے آئی ہوں، نعمانہ کی روح نے جواب دیا۔ مر کے بھی تمہیں چین نہیں آیا؟ میری خوشیاں چھیننا چاہتی ہو؟ شکیلہ تل ملاتے ہوئے بولی۔ مجھے چین نہیں آیا یا تمہیں مجھے مار کر بھی چین نہیں آ رہا؟ میری زندگی ختم کر کے اب میرے بچوں کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہو، اور کن خوشیوں کی بات کرتی ہو تم؟ کسی کا گھر اجاڑ کر وہاں کسی اپنے کو بسانے کو تم خوشی کا نام دے رہی ہو؟ یہ خوشی تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ تمہاری بہن کی شادی اس گھر میں کبھی نہیں ہوگی۔
रिहाना और हमजा की शादी में रुकावट मत डालो, नौमाना की रूह से समझाने लगी। शादी तो ज़रूर होगी, क्योंकि देवरानी होने के नाते से अब इस घर पर मेरी बहन का हक है, वो मेरी जेठानी बनकर आए। शकीला परेशानी के आलम में भी अपनी ज़िद पर कायम थी। हक? तो फिर मेरे बच्चे की पैदाइश के दिन से लेकर अब तक पालने के हिसाब से इस घर पर, मेरे शौहर पर और मेरे बच्चों पर मेरी अपनी बहन रेहाना का हक बनता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस रिश्ते के साथ मुखलिस है, तुम्हारी तरह मुफाद परस्त नहीं। खैर छोड़ो, हक किसका है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब किसी चक्कर में मत रहना कि मुझे रास्ते से हटाकर अपना खेल खेल लोगी, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं रास्ते से हटने वाली नहीं हूँ। नौमाना की रूह अपनी बात में रौब का अंदाज लिए हुए थी। जब तक ये रूह जिस्म में थी इसको काफ़ी तकलीफ दे चुकी, लेकिन अब ये रूह जिस्म से आज़ाद हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हारी किसी भी सिफली अमल का इस पर असर नहीं होने वाला। फिर भी अगर तुमने कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की तो गौर से सुन लो, अब इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नौमाना की रूह ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। फिर वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। शकीला चक्कर खाकर वहीं गिर गई और सुबह तक बेहोश पड़ी रही। सुबह का उजाला फैलते ही घर वाले उठ गए, और जब उन्होंने खासकर फाइक भाई ने शकीला को बेहोश पड़ा देखा तो अचंभे में पड़ गए। बड़ी कोशिश और तगोदो के बाद शकीला को होश आया। शकीला को किसी तो और चैन नहीं आ रहा था। बिलाखिर मौका मिलते ही वो सिफली वाले के पास पहुंच गई और बदहवासी के आलम में बोली, अरे बाबा, ये कैसा अमल किया आपने? बना बनाया खेल बिगड़ गया, मेरी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया। क्यों, क्या हुआ है तेरे साथ? बाबा ने जलाल में आकर कहा। वो कमबख्त वापस आ गई है, वो सर थाम कर बोली। कौन? नौमाना, और कौन? वो सटपटा कर बोली। वो तो मर गई थी। बाबा बोला। ये क्या कह रही है तू? गड़बड़ वाली कोई बात नहीं है हमारी तरफ से, ये काला इल्म है, फौरन असर दिखाता है। तूने ही कोई गलती की होगी, ठहर मुझे पता लगाने दे। बाबा आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। जल्दी करो बाबा, कहीं वक्त हाथ से ना निकल जाए। शकीला दाएं बाएं देखकर कहने लगी, अरे कमबख्त, ये क्या जुल्म कर दिया तूने? आधा काम करके मुझको इल्ज़ाम दे रही है। जा और जाके काम पूरा कर, नहीं तो तेरी जान को खतरा हो गया है। क्या? बाबा, मैं समझी नहीं। शकीला ने लरसते हुए कहा, अरे वो चीज़ जो मैंने तुझे दी थी अमल के लिए, अमल होने के बाद तूने उसे मुर्दे के साथ दफन नहीं किया। जो अब इतनी मुसीबत बनी हुई है ये सब उसी की वजह से हुआ है। बाबा गुस्से में बोले। कहीं वो पुतला? शकीला जहन पर जोर देने लगी तो उसे याद आया, बाबा अब मैं क्या करूं? मैंने पहले ही तुझसे कह दिया था, मेरी तरफ से अमल पक्का है, कोई गड़बड़ ना हो। तुझसे गलती हुई है, तुझे भरपाई करनी होगी। जा, चली जा यहां से, और अब भुगत। बाबा को अपनी फिक्र पड़ गई थी। शकीला फौरन उठी और तेज तेज कदम उठाते हुए वहां से रवाना हो गई। शकीला की रंगत नीली पीली होने लगी थी। वह फौरन घर में आई और पुतला ढूंढने लगी। जो कोई भी बात करता उसे उल्टा सीधा जवाब दे देती। शाम के साए डेरा डाल रहे थे। बिलाखिर वो पुतला उसे अपने बच्चों के हाथ में मिल गया। बच्चे उसे दराज में से जहां उसने छुपाया था वहां से निकाल कर खेल रहे थे। उसने पुतले को चादर में छुपाया और बगैर किसी को बताए कब्रिस्तान चली गई। उसके इस अमल का फाइक भाई को भी पता चल गया था। कब्रिस्तान में हू का आलम था। हर सू वीरानी अपना तसल्लुत जमाए बैठी थी। अजीब खौफ व हिरास ने डेरा डाल रखा था। अब शाम का धुंधल का छाने लगा था। सन्नाटे में मजीद इजाफा हो गया था। कब्रिस्तान में मौजूद कब्रें, झाड़ियाँ और छोटे बड़े दरख्त बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। अगर शकीला की नज़र उन पर पड़ जाती तो उसे वहशतज़दा माहौल में उस पर कपकपी तारी हो जाती, मगर उस पर तो खौफनाक धुन सवार थी। वो बग़ैर किसी चीज़ की परवाह किए नौमाना की कब्र खोदने लगी। उसे इतना भी याद न रहा कि गोरकन भी वहाँ मौजूद है, और उसकी हरकत का जायज़ा लेने के लिए वो दरख्त की ओट में छुप कर खड़ा उसका सारा तमाशा देख रहा है। वो पुतले को कब्र में दफन करने के लिए तेज़ी से कब्र की मिट्टी हाथों से हटाकर पुतले को कब्र में डालना चाहती थी। पुतला उसकी गोद में पड़ा था कि अचानक उसकी गोद में हरकत हुई। अरे ये क्या हिल रहा है मेरी गोद में? शकीला हैरान होकर अपनी गोद में देखने लगी। जब उसने गौर किया तो देखा कि बेजान पुतला खुद ब खुद हरकत कर रहा है। वो डर गई। उसने जल्दी से खोदे हुए हिस्से में उस पुतले को रखकर ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की,
لیکن سب بیکار گیا۔ پتلا ہاتھ پاؤں سے مٹی اچھالتا ہوا ایک دم سے قبر سے باہر آ گیا۔ اب تو شکیلا کے اوسان خطا ہونے لگے تھے۔ وہ پتلے کی یہ حرکتیں دیکھ کر ڈر کے پیچھے ہو گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتلا پھیلنے لگا اور انسانی جسامت کا ہو گیا۔ اب شکیلا کے سامنے ایک چھوٹا سا پتلا نہیں بلکہ 3 فٹ وجود جتنا پتلا کھڑا تھا، جو جاندار حالت میں حرکت کر رہا تھا۔ اس کے اندر سے نسوانی آواز سنائی دی تو شکیلا حواس باختہ ہو کر لرزنے لگی، کیونکہ وہ آواز اس کی نہیں بلکہ وہ آواز نعمانہ کی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، لیکن تم نے میری باتوں پر کان نہیں دھرا، لہٰذا مجبور ہو کر مجھے تمہارا قصہ ہی تمام کرنا پڑے گا۔ تمہیں تمہارے ناپاک کرتوتوں کے لیے سبق سکھانا پڑے گا۔ نعمانہ کا پتلا غصے میں آ کر بولا، دیکھو میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم اپنی تقدیر کے ہاتھوں مری ہو، شکیلا نے لرزتے ہوئے کہا۔ اس کی سانس مارے خوف کے پھولی ہوئی تھی۔ اپنے غلط عمل کو تم تقدیر کا نام دے رہی ہو؟ چلو یہی حقیقت صحیح کہ یہ میری تقدیر تھی، کیونکہ اگر میرے نصیب میں جینا لکھا ہوتا تو تم میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتی، اور اب تقدیر نے تمہارا فیصلہ سنانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تمہیں بھی اس دنیا میں آنا ہوگا جہاں میں ہوں۔ اب پتلا شکیلا کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک اور جوان ہوں، تو پھر میں کیسے مر سکتی ہوں؟ تقدیر ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تقدیر بوڑھا یا جوان نہیں دیکھتی۔ میں تو تقدیر کے ہاتھوں لکھی موت مری، لیکن تم نے گھٹیا عمل کر کے اور ان سے باز نہ آ کر اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھوں سے بدلا ہے۔ میں جب مرنے کے بعد پہلی بار تم سے ملی تھی تو تم نے یہی کہا تھا کہ سب تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اپنے فیصلے پر قائم رہنا۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، اور اب تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ تقدیر کا فیصلہ ہی ہوگا، اور بہت جلد یہ فیصلہ تم پر لاگو ہونے والا ہے۔ سو تمہارے اعمال نے اس قسم کا نتیجہ پیدا کیا ہے کہ تمہاری تقدیر میں بھیانک موت لکھ دی گئی ہے، اور اب اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا۔ نعمانہ کا پتلا یہ کہتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ قبرستان سے باہر جانے کا راستہ دیکھنے لگی، اور بڑی کوشش سے وہ بھاگ کر قبرستان کے دروازے تک پہنچی تھی کہ قبرستان میں ہر طرف نعمانہ کے بے شمار پتلے قہقہا لگاتے نظر آ رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں حشرات الارض کی آوازیں ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی، لیکن اچنبھے میں ڈالنے والی ایک بات یہ بھی تھی کہ اس پورے اطراف میں واضح روشنی پھیل گئی تھی۔ درخت کی اوٹ میں کھڑے گورکن نے جب یہ ناقابل یقین رگوں میں خون منجمد کرتا منظر دیکھا تو کپکپاتے قدموں سے بھاگتا ہوا اپنی جھونپڑی میں آ کر دھپ سے چارپائی پر گر پڑا۔ اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور لرزنے لگا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، گیدڑ کی جب شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، لیکن افسوس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر بار تقدیر نے تمہیں موقع دیا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ تم باز نہیں آئی۔ ویسے بھی انسان کو اس کے برے اعمال واصل جہنم کر دیتے ہیں، اور یہی کچھ تمہارے ساتھ۔ اور بات ادھوری رہ گئی۔ نعمانہ کا پتلا تنزن مسکرایا اور پھر وہ تھوڑا آگے بڑھا۔ شکیلا کے قدم شل ہو گئے تھے، اس کا جسم برف کی سل بن گیا تھا۔ اقبال کی شاعری نعمانہ کو بہت پسند تھی، لیکن زندگی نے اس کو زیادہ پڑھنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے ایک شعر کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پتلے کے دونوں ہاتھ از خود لمبے ہونے لگے، اور پھر شکیلا کی گردن پر ان کی گرفت سخت سے سخت ہو گئی۔ نعمانہ کی روح جس نے پتلے میں گھس کر شکیلا کا قصہ تمام کیا تھا، پتلے سے نکل گئی، اور پتلا واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا تھا۔ فائق شکیلا کا پیچھا کرتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گیا تھا۔ وہ جلدی سے دوڑ کر قبرستان کے دروازے تک پہنچا تو دروازے پر شکیلا کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ چہرہ بھیانک اور آنکھیں پتھرا کر اور پھیل گئی تھیں۔ اسے دیکھ کر فائق پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ فائق گورکن کی طرف دوڑا۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ گورکن اپنی جھونپڑی میں خوف و ہراس کی حالت میں پڑا تھا۔ وہ بے سدھ تھا۔ فائق نے اسے جھنجھوڑا تو جیسے اسے ہوش آ گیا، اور وہ فوراً اٹھ بیٹھا، لیکن اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے فائق کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ سن کر حیران رہ گیا۔ پھر دونوں جلدی سے شکیلا کی طرف بڑھے تو غور کیا۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف سے جلا ہوا تھا، لیکن اس کے آس پاس آگ لگانے والی کوئی چیز نہ تھی، اور اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے سروں سے خون نکل رہا تھا۔
فائق حیران ہوا کہ یہی تو مسئلہ نعمانہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ شکیلہ کے پاس ایک بے جان پتلا بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ ایمبولنس کا انتظام کر کے شکیلہ کی لاش کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ پتلا بھی فائق نے سنبھال لیا تھا۔ سارے گھر والے اس المناک سانحے سے سخت پریشان ہو گئے تھے۔ نعمانہ کی موت ہوئے ابھی 1 سال بھی پورا نہ ہوا تھا۔ شکیلہ کی بھی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کے جنازے سے فارغ ہو کر چند دن بعد فائق کو بیٹھے بیٹھائے اچانک پتلا یاد آیا تو وہ اسے باہر لا کر دیکھنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ خالہ زبیدہ بھی فوتگی کی وجہ سے یہاں رکی ہوئی تھی۔ ان کی نظر بھی ایک دم پتلے پر پڑی۔ فائق بیٹا، یہ کیا ہے؟ خالہ زبیدہ نے پوچھا۔ تائی، یہ پتلا مجھے شکیلہ کی لاش کے پاس ملا تھا۔ فائق شکیلہ کی موت سے ٹھیک ٹھاک ٹوٹ گیا تھا۔ خالہ زبیدہ نے پتلا اپنے ہاتھوں میں لیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بیٹا، ایک بزرگ ہیں جو اپنے علم کے ذریعے سے کافی کچھ بتا دیتے ہیں۔ میری بات مانو تو ان کے پاس چلتے ہیں اور یہ پتلا بھی انہیں دکھاتے ہیں۔ فائق خالہ زبیدہ کی بات مان گیا اور خالہ زبیدہ کے ساتھ چل پڑا۔ باقی گھر والوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا۔ وہ دونوں شاہ صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ خالہ زبیدہ کو دیکھ کر شاہ صاحب بولے، بہن کیسے آنا ہوا؟ ویسے اب کافی وقت سے آئی نہیں تھی۔ خالہ زبیدہ بولی، شاہ صاحب کیا بتاؤں، وقت کے نشیب و فراز میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اب ایک کام سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اور پھر خالہ زبیدہ نے پتلا شاہ صاحب کے سامنے رکھ دیا اور پتلے کے متعلق چند باتیں کی۔ تو شاہ صاحب نے پتلے کو اپنے ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر پتلے کو سامنے رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ یا الہی، تیرا شکر ہے، تیرا بڑا کرم ہے کہ ظالم کا برا ہوا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھائی کرنے کے بعد کہا، کیا مطلب شاہ صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں، خالہ زبیدہ بولی۔ بتاتا ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ ان کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ اس پتلے کو غور سے دیکھو، یہ تمہاری بیٹی نعمانہ کا پتلا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھو، اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے سروں کو دیکھو، ان میں چھوٹی چھوٹی سوئیاں پیوست ہیں اور انگلیوں کے سروں پر خون لگا ہوا ہے، اور اس کا جلا ہوا دوپٹہ یہ بتا رہا ہے کہ اسے یعنی نعمانہ کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے سینے پر تعویذ کا نقش ہے۔ یہ وہی تعویذ ہے جو سفلی عمل کے ذریعے نعمانہ کے دل پر رکھا گیا تھا، جس نے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ یہ وہ پتلا ہے جس کو ہتھیار بنا کر ظالم انسان نے نعمانہ کو موت کے گھاٹ اتارا اور پھر بعد میں بدبخت خود بھی موت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس پتلے میں نعمانہ کی جان کو قید کر کے اذیت دے کر ختم کیا گیا۔ شاہ صاحب نے کہا، خوب، بہت خوب، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نعمانہ کا اس پتلے سے واسطہ مرنے کے بعد بھی؟ خالہ زبیدہ نے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، نعمانہ کا واسطہ اس سے نہیں، یہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ بس شکیلہ نے نعمانہ کے لیے اس پتلے کو ہتھیار بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے شکیلہ کو سزا دینے کے لیے اس پتلے میں نعمانہ کی روح ڈال دی اور اس پتلے کے ذریعے شکیلہ کی موت واقع ہو گئی، شاہ صاحب نے کہا۔ فائق بالکل خاموش تھا اور ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ شکیلہ کی گھٹیا اور گھناؤنی حرکت پر دل برداشتہ ہی نہیں بلکہ شرمندہ بھی تھا۔ خالہ زبیدہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، شاہ صاحب، پھر اس پتلے کا اب کیا کریں؟ آپ لوگ اس پتلے کو آس پاس کے کسی بھی دریا یا نہر میں بہا دیں۔ میں اس پر دھمکیے دیتا ہوں تاکہ یہ بالکل بے ضرر ہو جائے، شاہ صاحب نے کہا۔ فائق شاہ صاحب کی بات سن چکا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ شکیلہ جادو ٹونے والے عملیات کرواتی رہی تھی، اور اب شاہ صاحب کی بات سن کر اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ نعمانہ کا سارا مسئلہ اس کی موت اور پھر شکیلہ کی ویسے ہی موت اور اس کے پاس سے نعمانہ کا پتلا ملنا اس بات کا صاف صاف ثبوت تھا کہ شکیلہ ہی نعمانہ کی موت کی ذمہ دار تھی۔ فائق کے دل میں شکیلہ کے لیے نفرت بھر گئی۔ قبرستان میں خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد شکیلہ کے بچوں نے قبرستان جانا بھی چھوڑ دیا۔ نعمانہ کے بچے اس دن ننیال گئے ہوئے تھے اور اس سارے واقعے سے لا علم تھے، اور وہ شکیلہ کی موت کا سن کر آئے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت تو گزرتا رہا اور پھر شکیلہ کے 40ویں کے بعد ریحانہ اور حمزہ کے نکاح کا منصوبہ بننے لگا، لیکن ریحانہ بے چین تھی۔ وہ اپنے بہنوئی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ نعمانہ کی روح بھی واپس آ گئی تھی۔ ریحانہ 2-3 دن سے سخت بے چین تھی کہ ایک دن رات کو خواب میں ان کی نعمانہ سے ملاقات ہو گئی۔ ریحانہ، میرے بچوں کے پاس جلدی آ جاؤ، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ میں تو بس ایک روح ہوں، جسم سے جدا۔ میرا بھی اس دنیا سے صرف روح کی حد تک واسطہ ہے،
बच्चों को माँ की गोद की गर्मी चाहिए जो उन्हें सिर्फ तुम दे सकती हो, और सबसे बढ़कर हमज़ा को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर हमज़ा से तुम्हारा निकाह ना हुआ तो कहीं ना कहीं तो शादी करेगा ना। मेरे बच्चों को फिर कौन संभालेगा? हमज़ा और बच्चों को सिर्फ तुम संभाल सकती हो, नोमाना की रूह ने कहा। नोमाना, मैं खुदा के लिए मना मत करना। तुम्हें अपने पहलू में लेटे हुए मेरे यासिर की कसम, जिसे तुम माँ से भी बढ़कर पाल रही हो, तुम्हें इसका वास्ता। नोमाना की रूह गंभीर लहजे में बोली। रेहाना आगे बढ़कर उसके हाथ थामने लगी कि उसकी आंख खुल गई। मेरे कमरे में कोई भी ना था, बल्कि उसके पहलू में नन्हा यासिर ज़रूर सोया हुआ था। इसके बाद रेहाना का जहन भी शादी पर आमादा हो गया। फिर चंद दिन बाद रेहाना हमज़ा की दुल्हन मारिया और यासिर की माँ बनकर उनके घर में आ गई। वक्त का पहिया घूम रहा था। इस वाक़ये को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अच्छा इंसान सब कुछ खोकर भी बहुत कुछ पा लेता है, और बुरा इंसान सब कुछ पाकर भी अपना सब कुछ खो देता है। नोमाना की मौत का मौजिब शकीला बनी। मरने के बाद अल्लाह पाक की ज़ात ने उसे उसके बच्चों के लिए और शकीला से इंतकाम के लिए भेज दिया। शकीला जैसी घटी औरत ने महज अपनी बहन का घर बसाने के लिए सिफली अमलियात के ज़रिए नोमाना को मौत के घाट उतारा, और उसके घिनौने इक़दाम से उसकी अपनी मौत का सबब बनी। वो अपने बसे बसाए घर से और ज़िंदगी से भी जाती रही। नोमाना के बच्चों को दूसरी हमदर्द माँ मिल गई। बच्चे बहुत खुश थे। दूसरी तरफ शकीला अपनी गलत हरकतों की वजह से मौत के मुंह में जाकर अपने बच्चों से उनकी माँ छीन ली। किसी ने सच ही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। शकीला के बच्चों ने कब्रिस्तान के दरवाजे पर शकीला को भयानक चेहरे में मरे हुए देखा था। आज कितने साल गुजरने के बाद भी वो सब कब्रिस्तान की तरफ नहीं गए। उनके अंदर उस वक्त का खौफ सरायत कर चुका था। नोमाना के बच्चे माँ की कब्र पर हर जुमेरात को बाप और अपनी दूसरी माँ के साथ जाते हैं और फातिहा ख्वानी करते हैं। फाइक ने दूसरी शादी कर ली है। उसकी बीवी सौतेले बच्चों के साथ मौका देखकर बुरा सलूक करती है, उन्हें मारती पीटती है। रेहाना उसे समझाती है, लेकिन वो परवाह नहीं करती। रेहाना नोमाना के बच्चों के साथ शकीला के बच्चों का भी ख्याल रखती है। सिफली अमल वाले के ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा और उसे पकड़ लिया। वो काफ़ी अरसे से गलत अमलियात करके लोगों से पैसा लूटकर उनके घर खराब कर रहा था। आज भी नोमाना को उसके अपने याद करते हैं और उसके लिए रोते हैं, लेकिन शकीला को याद करने वाला और रोने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे भी उसे याद नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ शकीला के साथ? क्योंकि हर बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।